اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی معلمہ سحر ظفر۔ اب چونکہ ہم تجوید کا پڑھنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کشادہ کر دے اور ہماری زبان کی گرہیں کھول دے تاکہ ہمارے لیے ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ نکالنا آسان ہو جائے، آمین۔ سب سے پہلے تجوید کا لغوی معنی۔ تجوید کہتے کسے ہیں؟ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ تجوید کا لغوی معنی ہے سنوارنا، کسی چیز کو سنوارنا، عمدگی پیدا کرنا، یعنی خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا کسی لفظ کو۔ علم تجوید کہتے کسے ہیں؟ علم تجوید اس علم کا نام ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات سے بحث کی جاتی ہے، یعنی حرف کو الف ہے، با ہے، جو حروف تہجی الف سے لے کر یا تک، یہ 29 ہے ٹوٹل۔ ان تمام حروف کو ان کے مخرج سے نکالنا تجوید کہلاتا ہے۔ اب ہر چیز کا جیسے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک غرض و غایت ہوتی ہے۔ غرض و غایت یعنی مقصد کو کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید جو بھی چیز ہم سیکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو غرض و غایت ہے، جو مقصد ہے، یعنی قرآن مجید کا جو علم حاصل کرنا ہے، اس کو غرض و غایت کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو حاصل کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ جب ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ہمیں آ جائے، تجوید کے ساتھ جب ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا آ جاتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہمیں دین و دنیا دونوں کی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور قرآن مجید میں اس علم کا جو موضوع ہے، جو تجوید کا جو موضوع ہے، وہ حروف تہجی ہے، کیونکہ اب جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، جس موضوع پر ہم بات کریں گے، قاعدے کی شروع سے لے کر آخر تک جس پر ہماری بحث چلے گی، بات ہوگی، تو وہ الف سے لے کر یا تک ہی ہوگی، یعنی الف سے لے کر یا تک مخارج پر بحث کی ہوگی۔ اور یہ حروف تہجی جو ہے ٹوٹل 29 ہے۔ اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس علم کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت تو میں آپ کو بتا بھی چکی ہوں، لیکن یہ جو علم ہے، قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ہے، یہ تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ اس علم کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں سے افضل ہے۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ دونوں جہانوں کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور پھر ہماری جو تلاوت ہے وہ قواعد تجوید کے عین مطابق ہو جاتی ہے، اور جب ہماری تلاوت تجوید کے عین مطابق ہو جائے تو تجوید کا جو تلاوت کا جو حسن ہے، جو تلاوت کی جو خوبصورتی ہے، وہ دگنا ہو جاتی ہے، دوبالا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں مثال کے طور پر قرآن مجید کو ویسی سادہ سا پڑھے تو اس میں، اور اگر ایک انسان اس کی تجوید اچھی ہے اور وہ تجوید کے ساتھ صفات کے ساتھ اس کو ادا کرے، جیسے جہاں غنہ ہوتا ہے تو اگر عام طریقے سے ہم اس کو پڑھے غنہ نہ کرے تو وہ غنہ نہ کرنے اور غنہ کرنے والے کے فرق ہم یوں دیکھیں گے کہ اس دونوں پڑھنے والے کو چیک کریں گے تو ہمیں واضح پتہ لگ جائے گا کہ کس کے پڑھنے میں خوبصورتی پیدا ہو رہی ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے تجوید کی سیکھنے کے بارے میں کہ تجوید کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، اور قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ جتنا نماز کے لیے ضروری ہے اتنا قرآن مجید کو پڑھنا ضروری ہے، کہ اتنا قرآن مجید سیکھنا ضروری ہے، اتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے کہ حروف اور معنی میں تبدیلی پیدا نہ ہو، اور اس سے زائد تجوید سیکھنا مستحب ہے۔